السلام علیکم فرینڈز، آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے فرمایا ہے کہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا تیرا دوست ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے، تو پھر وہ تیرے خلیل کیسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب فرشتوں کو کچھ یوں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 8 ذی الحج کے دن 100 اونٹ کی قربانی کی۔ دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 9 ذی الحج کو 200 اونٹ کی قربانی کی۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ اب آپ نے اللہ سے فرمایا، اے میرے رب، تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو فرمایا گیا، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو، تو وہ قربان کر۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بنا سوال و شکوہ کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چھری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان لعین نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا، تو اس نے اپنے کام شروع کر دیا کہ بہکانے کا۔ اس نے بڈھے کی شکل اختیار کر لی اور بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے ہاں گئے ہیں، آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں۔ تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں، وہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا، گردن کٹوانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو آپ ہاجرہ فرمانے لگی، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ تھی ہمارے پاک بیویوں کی جذبے، ایسے ہی نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ جب شیطان لعین کا بی بی ہاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جن کی عمر مبارک ابھی صرف 7 سال کی ہے۔ غور سے سنیے گا آگے۔ شیطان نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بالکل، میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے ہاں دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا، نہیں، تمہارے ابو تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کو لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی باپ ایسا کیوں کرے گا، بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ تو شیطان نے کہا، کیونکہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے تمہاری قربانی کا۔ یہ سنتے ہی 7 سال کا بچے نے کیا جواب دیا؟ مرحبا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران ہے اس اطاعت کی گزاری پر۔ جب شیطان یہاں سے بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے۔ اس نے آپ سے کہا کہ اے ابراہیم، صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے ننھے سے بچے کو قربان کر دو گے؟ یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔
آپ نے جواب دیا نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے اور تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو مجھے نہیں بہکا سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینا پر پہنچے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے اس کو 7 کنکری ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوبارہ وہ جمرہ ثانی پر پہنچا، پھر آپ نے اسے 7 کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھنس گیا۔ تیسری باری وہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا تو آپ نے پھر 7 بار کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں جمرات کو کنکری مارنے کے لیے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو شیطان کو کنکری مارنے کا نصیب عطا فرما۔ اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ خواب میں میں اس کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کروں۔ میرے بیٹے، میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابو جان، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائی ہوئی باتوں سے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تبھی بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینکی، جس کی وجہ سے چٹان 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے کہا تو نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے ایک حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی، میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ سبحان اللہ، یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، سچے دوست ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا لے کر بھیجا اور اسماعیل کی جگہ اسے رکھا۔ جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ صدا آئی اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ آپ کی اس قربانی کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ: تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پر سپورٹ پر لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فائدے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ ماشاءاللہ، تو یہ آج کا ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی کا واقعہ ہے اس ویڈیو میں آپ سے بیان کری، اینڈ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔